السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے سے جنت کا سوال کرو۔ یعنی قرآن کے صدقے جنت مانگو، اس سے پہلے کہ وہ لوگ آئیں جو اسے سیکھیں اور اس کے ذریعے سے دنیا کا سوال کریں۔ یقیناً 3 طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو اس کے ذریعے سے فخر کرتے ہیں، یعنی اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 وہ جو اس کے ذریعے سے کھاتے ہیں، یعنی دنیا کماتے ہیں، دنیا کے فائدے لیتے ہیں۔ اور نمبر 3 وہ جو اسے اللہ کی خاطر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اسے اللہ کی خاطر پڑھتے ہیں۔ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے اس سے اللہ کی رضا پانی ہے، جنت پانی ہے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو اپنا ہادی، راہبر اور مہدی مانتے ہوئے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 92 سے 125 تک بات کریں گے۔ پارہ نمبر 4 کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پارہ نمبر 3 کو جو اختتام ہوا، گزشتہ آیت جو ہم نے شیئر کی تھی، اس میں جو چیز ہمیں پتہ چلی تھی وہ یہ کہ قیامت کے دن کوئی چیز کافروں کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گی۔ نہ تو اس دن کوئی صدقہ و خیرات کا موقع ہوگا، اور نہ ہی وہاں پہ انسان کوئی بھی چیز دے کر اپنے آپ کو چھڑا سکے گا، کیونکہ صدقہ و خیرات کی جگہ یہ دنیا ہے۔ تو اسلام لانے کے بعد جو شخص بھی، جو انسان بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا، قیامت کے دن اجر پائے گا۔ تو اسی حوالے سے پہلی آیت جو پارہ نمبر 4 کی ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا ہرگز ہرگز تم بر کو پا نہیں سکتے۔ بر بھلائی بھی ہے، بر رحمت بھی ہے، رضائے الہی بھی ہے، خیر کامل بھی ہے، جنت بھی ہے۔ اس کا مطلب یعنی تم ہرگز ہرگز اللہ کی رحمت کو، خیر کامل کو، رضائے الہی کو، جنت کو، بھلائی کو پا ہی نہیں سکتے۔ کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ثبوت کے طور پہ بھی اور خیر کامل کو پانے کے لیے بھی ایک کنڈیشن لگا دی گئی کہ جب تک ان چیزوں میں سے تم خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، تمہیں جنت مل نہیں سکتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ وہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم سنتے تھے تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ فلاں نے کیا تو میں کروں، یا فلاں نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں، بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ میں نے سن لیا ہے، اب میں کیسے عمل کروں اس پر، کیونکہ قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی دل کو بدلیں، ہمارے قول بدلیں، ہمارے عمل بھی اس کے مطابق ہو جائیں۔ تو بہرحال ابو طلحہ ایک صحابی
انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا ایک بہت ہی خوبصورت بہت قیمتی باغ تھا بیرہا، اور اس کی سب سے جو بڑی کوالٹی مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آتے ہوتے تھے، اور ان کے جو باغ کے اندر کنواں تھا اس کا پانی بہت میٹھا تھا، تو وہ پانی بھی پیا کرتے تھے۔ تو باغ کی خیر اور خوبی تو ایک طرف، اور پھر اس میں رسول کا آنا ایک بڑی چیز تھی۔ تو انہوں نے کہا، اور کتنی آنیسٹی کے ساتھ انہوں نے اپنی تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو محبوب چیز تھی وہ کہا کہ میں یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنی خیبر کی زمین جو مجھے حصے میں ملی ہے جہاد کے بعد، اس کو میں پورے کا پورا دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اصل روک لو اور اس کا پھل صدقہ کرتے رہو۔ پھر اسی طرح زید بن حارثہ کو ہم دیکھتے ہیں، انہیں اپنے تمام چیزوں میں محبوب گھوڑا تھا، اور وہ انہوں نے دیا جب اللہ کے راستے میں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ مال سب سے زیادہ محبوب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا، جس پہ ان کو ہمیشہ یہ رہا۔ انہوں نے رسول اللہ سے کہا بھی کہ یہ یعنی قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ اصل چیز کیا ہے کہ ہمارے دل میں ہر چیز کی محبت سے بڑی ہوئی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو جائے، اتنی زیادہ کہ اللہ کی محبت میں خیر کامل کو پانے کے لیے ہم ہر محبوب چیز قربان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ بس یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے اپنی ایک کنیز جو انہیں بہت محبوب تھی، جس کا بارے میں وہ کہتے تھے، بعد میں بھی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی چیز واپس لی جا سکتی ہوتی تو میں اس کو لے لیتا واپس، یعنی وہ کنیز اتنی زیادہ ان کو محبوب تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی محبتیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور اٹیچمنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت سب سے افضل درجے کی ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا بتا دیا کہ جس کو جنت چاہیے وہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز نکال کے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم بھی اپنا جائزہ لیں، جو بھی چیز ہمیں محبوب ہے اس کو ہم کہاں پہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ کوئی بھی چیز جو تم خرچ کرو گے، وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، اور سارا جو کچھ، ہمیں تو بہت زیادہ چیزیں پیاری لگتی ہیں، سب کے بارے میں نہیں کہا کہ ساری ہی دے دو، بلکہ کہا کہ جو بھی تم کچھ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، یعنی وہ ضائع نہیں جائے گا، جس کی خاطر تم دو گے وہ اس کو قبول بھی کرے گا اور اس کے بدلے میں بھی تمہیں ضرور بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے جسے یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ آپ کو عرق النساء کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے آپ نے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا تھا، لیکن آپ کی قوم نے، آپ کی امت نے وہ اپنے اوپر اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو اس کی یہاں پہ تصحیح کی جا رہی ہے۔ فرمایا آپ کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی ہمارا دین دلیل کا مزاج رکھتا ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ سیکھنے کی کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کنسٹرکشن کے لیے ہم انجینئر کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی دین کا مسئلہ ہمیں درپیش ہو تو آپس میں ہی خود سے خود ہی فتوے دیے جاتے ہیں، اور ہر کوئی جو ایک دوسرے کی بات سن کے اس پہ چل پڑتا ہے۔ ہمارا دین دلیل کا مزاج رکھتا ہے، ہمیں بھی اپنی راہ عمل دلیل کے ساتھ متعین کرنی چاہیے، اور دلیلیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ فرمایا بس جو لوگ اس کے بعد اللہ کے بارے میں جھوٹ افتراء پردازی کریں گے وہی ظالم ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں منسوب کر دینا جو اللہ نے نہیں کہیں، وہ کیا ہے؟ افتراء پردازی ہے، اور یہ اللہ کے ہاں ظالم شمار ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، بس تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی طریقے کی پیروی کرو۔ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ موحد مسلمان تھے، توحید پہ چلنے والے تھے، اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ پھر فرمایا بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے باعث برکت اور ہدایت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ دو خوبیاں بتا رہے ہیں کہ برکتوں والا گھر ہے۔
اور ہدایت کا سورس اور منبع ہے، اور سب سے پہلا گھر جو اللہ کا ہے وہ یہی ہے۔ صحیحین میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول روئے زمین پہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد الحرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا اور ان کے 40 سال کے بعد یعقوب بن اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ اور پھر بتا دیا گیا کہ اس میں کئی کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے جو کہ اس کی بڑی نشانی ہے، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ امن کا گھر ہے۔ یہاں تو کسی کی گری پڑی چیز اٹھانا بھی حرام ہے، یہاں کا گھاس کاٹنا بھی حرام ہے، یہاں کسی جانور کو ایذا دینا بھی حرام ہے۔ فرمایا اور اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پہ فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو انکار کرے تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو شخص سفر کا خرچ رکھتا ہو اور سواری ہونے کے باوجود حج نہ کرے، یعنی وہاں جانے کی اس کے پاس استطاعت ہو، تو وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ تو حج کا فوری ابھی جیسے آپ سن رہے ہیں جن لوگوں نے فرض حج نہیں کیا انہیں اس کی نیت کر لینی چاہیے، اور یہ طریقہ بھی ترک کر دینا چاہیے کہ پہلے عمرہ کریں گے، جگہ دیکھائیں گے اور پھر حج کریں گے۔ یہاں پہ ڈائریکٹ پہلے حج کا حکم ہے، تو حج کے فرض میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنا جلدی پاسبل ہو یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا آپ کہیے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ گواہ ہے۔ آپ کہیے کہ اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آئے ہیں، اس میں عیب جوئی کرتے ہو۔ یہ طریقہ پرانا ہے، جو شخص بھی قرآن کی طرف دین کی طرف آتا ہے لوگ اس میں عیب ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ فرمایا حالانکہ تم اس کے دین برحق ہونے کے دل سے معترف ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے، یعنی ان کا یہی طریقہ ہے۔ اور تم کفر کو کیسے قبول کر لو گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، اور جو شخص اللہ سے اپنا رشتہ استوار کر لیتا ہے وہ سیدھی راہ پہ آ جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کہی گئی، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ کو تھام لیتا ہے۔ اللہ کو ہم کیسے تھام سکتے ہیں؟ جب ہم قرآن کو تھام لیتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ اپنا راستہ استوار کر لیتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ مکمل وابستگی کا اظہار عملی طور پہ کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں محض پارہ با پارہ پڑھنے پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کو درست پڑھنا، اس پہ ایمان رکھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کا علم بردار بن جانا، یہی اس کو پکا پکڑنا اور اس سے رشتہ استوار کرنا ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی، یعنی جو بھی قرآن کی طرف آئے گا الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ اسے سیدھا راستہ مل جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو حق کا تقاتہ ہی کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ حق کا تقاتہ ہی۔ حق کا تقاتہ ہی کیا ہے؟ ویسا تقوی اختیار کرنا جیسا کرنے کا حق ہے۔ عبداللہ بن مسعود اس کی تعریف اس طرح سے کرتے ہیں کہ حق کا تقاتہ ہی کیا ہے؟ آسان الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، یعنی کسی بھی لمحے اس کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، یعنی کسی بھی صورت میں چاہے وہ دنیاوی جو بھی صورتحال درپیش ہو۔ یاد رکھیں تقوی دل کی اصلاح کا نام ہے۔
قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ حیث ما کنتم، جہاں بھی کہیں تم ہو وہاں اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی ذات کا احساس اس طرح سے تمہارے اوپر طاری ہو، چھا جائے کہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ واتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے، قوت ہے، یعنی اٹ موسٹ ہائیسٹ لیول پہ اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ایسا چھا جائے کہ انسان ہر وہ چیز چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہے، چاہے کوئی منع کرے یا نہ کرے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اور ہر وہ کام کر ڈالے چاہے وہ اس کے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ یہی تقوی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کہا گیا کہ تمہاری جو تقوی کی کیفیت ہے وہ سطحی اور وقتی نہ ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما برداری کی حالت میں ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ دراصل اللہ کی فرما برداری کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت میں زندگی گزارو گے اسی میں موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی میں اٹھائے جاؤ گے۔ مثلا جیسے میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر ہم یہ روز کی روٹین میں اسی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور امید بھی ہے کہ اسی پہ موت آئے گی، اور پھر قرآن پڑھتے ہوئے اٹھائے جائیں تو قرآن تو خود شافع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اور آپ یاد رکھیں کہ یہ جو تفرقہ ہے یہ بدترین چیز ہے مسلمانوں کے حوالے سے، اور اللہ کی رسی وہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیونکہ یہاں پہ حبل کا لفظ آیا، حبل کہتے ہیں وہ چیز جو مقصد تک انسان کو پہنچا دے۔ تو جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ حبل اللہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا القرآن حبل اللہ المتین، اللہ کی رسی جو ہے وہ قرآن ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتی ہے، جوڑتی ہے۔ یاد رکھیں روحانی زندگی کٹ جاتی ہے قرآن سے کٹنے سے، اور قرآن سے کٹنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو انکار کرتے ہوں، نہ مانتے ہوں۔ قرآن سے کٹنا یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں بھی تو ایسے گویا کہ اجنبی ہو اور ہمیں کچھ بھی نہ پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، میں تمہارے پاس دو بھاری اور عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کا اتباع کرے گا وہ ہدایت پہ رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز آپ نے اپنے اہل بیت بتائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی اسی کتاب کا خود بھی اتباع کیا اور سب کو اس کتاب کی طرف بلایا۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم لوگ آپس میں دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑا، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی ہو گئے، یعنی جو شخص بھی اسلام لاتا ہے اسلام کی روح سے وہ ہمارا بھائی بن جاتا ہے۔ اور تم لوگ جہنم کی کھائی کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو اسی طرح تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو خیر کی طرف بلائے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ لازمی ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلاتے والے ہوں۔ اور الخیر حدیث کی روح سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا قرآن اور میری سنت کا اتباع، اور فرمایا وہ کیسے ہونے چاہیے؟ خیر کی طرف بلانے والے، قرآن کی طرف دعوت دینے والے، قرآن کی طرف بلانے والے، الفاظ میں بھی افعال میں بھی۔ بعض اوقات ہم اچھی چیز، اچھی کوئی بھی عادت اپناتے ہیں، اگر وہ قرآن کی وجہ سے ہم نے اپنائی تو کوئی شخص بھی اگر اس کی طرف آتا ہے تو ہمیں اسے بتانا چاہیے کہ یہ قرآن سے میں نے سیکھا،
اور کیسے ہونی چاہیے وہ امت، وہ گروہ امت میں سے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ جو امر بالمعروف کرنے والے اور نہیں عن المنکر کرنے والے ہوں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ تو فلاح کسے کہتے ہیں؟ حقیقی کامیابی کو۔ تو کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ قرآن اور سنت کا اتباع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھے لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو نیکیاں کو حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں اور ایکچولی اچھے بن جائیں، تو 3 چیزیں ہیں: نیکیوں کا حکم دینے والا اور برائیوں سے روکنے والا بننا، اور اس کا سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ انسان کی اپنی ذات ہونی چاہیے، اور اس کے بعد قریبی، اور پھر آگے اور پھر آگے، اور پھر سب سے زیادہ تقویٰ کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور ان کے پاس نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں انہوں نے اختلاف کیا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یاد کرو وہ دن جس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کو قبول کر لیا تھا، تو پھر آج اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ اور جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ فرمایا اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، اور اللہ دونوں جہان والوں میں سے کسی پر بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی ملکیت ہے، اور تمام امور بالآخر اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم بہترین لوگ ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، تمام امتوں میں سے بہترین امت مسلمانوں کو کہا گیا، اور ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ وجہ اس کی کیا ہے، یہ مقام کیوں تمہیں ملا ہے۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور کیا مقصد ہے کہ تم لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو یہ مقام ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق میں سب سے اشرف اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ بنایا تھا، اور انہیں ایک ایسا عظیم اور کامل دین دے کر بھیجا تھا جو ان سے پہلے کسی اور نبی یا رسول کو نہیں ملا۔ ان کے اس دین کا پابند رہ کر تھوڑا سا عمل بھی اگر ہم بہتر کریں تو ہم باقی اقوام پہ افضل ہیں۔ یہ مقام ہر اس شخص کو ملے گا جو یہ کام کرے۔ کون سے کام؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کیوں تم خیری امت ہو؟ کیونکہ تم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پہ پورا یقین رکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات سے متصف فرما دے۔ فرمایا اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے اپنے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے بعض تو مومن ہیں لیکن اکثر ان میں سے کافر ہیں۔ یہ لوگ تمہیں ایذا رسانی کے سوا کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اگر تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ پھیر کے بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آئے گا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی ہے، اللہ یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں۔ وہ لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پہ مسکینی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوا۔ پھر فرمایا یہ لوگ برابر نہیں۔ اہل کتاب کا ایک گروہ حق پر بھی ہے، وہ لوگ راتوں کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں،
بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ لوگ نیکی کرنے والوں میں سے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی دراصل صالح لوگ ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا، جو بھی بھلائی، جو بھی خیر تم کرو گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، کہ اللہ سے بڑھ کے قدردان کوئی نہیں۔ یہی آج کا ہمارا جملہ ہے، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا، جو بھی خیر، جو بھی بھلائی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ دعائیں کرتے ہیں، وہ فوری طور پہ ہمیں ان کا رزلٹ نظر نہیں آتا، تو ان کی ناقدری نہیں کرنے والا وہ رب ذوالجلال سب کی دعائیں سنتا ہے، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ڈال دے گا یا آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی، عبادت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اسی طرح اگر کسی انسان کے ساتھ اللہ کی رضا پانے کے لیے ہم بھلائی کرتے ہیں تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اس بندے سے بدلہ نہیں چاہنا، اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ ہمیں اکثر اپنی اولاد سے گلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے میری قدر نہیں کی، میرے گھر والوں نے میری قدر نہیں کی، تو اگر ہم یہی کام، یہی بھلائی، یہی نیکی، یہ گھر کے کام، یہ خدمت گزاری، یہ بھلائی، یہ معاف کرنا، کسی کے ساتھ احسان کرنا، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناقدری نہیں کرے گا۔ یہ جملہ ہمیں یہ انسینٹیو دیتا ہے کہ ہم کسی انسان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کریں تو اللہ کی رضا کی خاطر کریں، کیونکہ وہ سب قدردانوں سے بڑھ کے قدردان ہیں۔ بندے اگر قدردانی کر بھی دیں تب بھی ہم بہت کم سیٹسفائی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری سیٹسفیکشن سے بڑھ کے دینے والا ہے، لہٰذا ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، یہ یاد رکھتے ہوئے واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تقوی والوں کا علم رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے تقوی والوں کو، اس کو پتہ ہے کہ کون اس کی رضا کی خاطر اور اخلاص نیت کے ساتھ بھلائی کسی انسان سے یا کر رہا ہے یا کوئی بھی نیکی کا عمل پرفارم کر رہا ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر قبول کر لیا، ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کسی بھی کام نہ آئے گی، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی۔ فرمایا وہ لوگ اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، کون لوگ؟ جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، جن کا ایمان نہیں، ان کی مثال اس تیز ہوا کی سی ہے جس میں کڑاکے کی سردی ہو، جو ایسی قوم کی کھیتی کو جا لگے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو اور اس کھیتی کو تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ کوئی بھی نیکی ویلڈ کب ہوتی ہے، اس کا اجر کب ملتا ہے؟ جب اللہ پہ ایمان اور یقین پختہ ہو۔ پھر فرمایا ایمان والو، تم غیر مسلموں کو اپنا رازدار، اپنا دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں گے، یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقت اور پریشانی لاحق ہو۔ ان کی زبانوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے اور ان کے سینوں نے جو چھپا رکھا ہے وہ تو زیادہ بڑی عداوت ہے۔ اگر تم عقل والے ہو تو ہم نے تمہارے لیے آیتوں کو بیان کر دیا ہے۔ مومن کی دوستی، مومن کی محبت، مومن کی رازداری ایمان والے کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا مرکز و محور اس کا ایمان ہوتا ہے، لہٰذا اس کی محبتیں، اس کی نفرتیں اسی ایمان کے ساتھ ٹیون ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے۔ فرمایا تم خود دیکھ لو کہ تم تو ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو تم سے مارے غصے کی اپنی انگلیاں اپنے دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے غصے میں مرتے رہو، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، یعنی وہ تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ اور اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے سکے گا۔ لوگوں کی چالوں سے بچنے کا طریقہ بتا دیا گیا، اور وہ کہاں پہ ہے؟ انسان کے اپنے اندر ہے۔ دو ہتھیار ہیں، ایک ہے صبر اور ایک ہے تقوی۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور یاد کریں وہ موقع جب آپ صبح کے وقت
اپنے گھر سے چلے مسلمانوں کو جنگی ٹھکانوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت واقعہ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور تقریباً 60 آیتوں میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ واقعہ شوال 3 ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا، اور کیسے ہوا تھا کہ جنگ بدر میں جب قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور انہیں بہت رسوا کن شکست ہوئی، تو مسلمانوں سے انتقام لینے کی خاطر کفار قریش نے 3000 کا لشکر تیار کیا، جس کا سردار ابو سفیان تھا، اور وہ جبل احد کے قریب آ کے جمع ہو گئے۔ تو نبی کریم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا کہ کیا کیا جائے، کیا مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کریں یا باہر نکل کے مقابلہ کریں؟ تو کچھ لوگوں کی رائے ایک تھی اور کچھ کی دوسری، لہٰذا اوورآل پہلی رائے پہ عمل ہوا، یعنی باہر نکل کے مقابلہ کیا جائے۔ تو اب یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کھڑے ہوئے تو آپ نے بتا دیا کہ میں نے ایک دفعہ جب ایک ڈیسیجن لے لیا تو میں اس سے بیک آؤٹ نہیں کر سکتا، لیکن ہوا یہی کہ عبداللہ بن ابی جس کے ساتھ 300 لوگ تھے، وہ یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے مسلمانوں کو چھوڑ کر اس مشکل وقت میں کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ شوت کا مقام تھا یہ، جب وہ یہ بہانہ بنا کے 300 بندے لے کے واپس چلا گیا، جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد پر کچھ تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے بھی ہماری سروں کو نوچ رہے ہیں تو تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، لہٰذا ان کو وہاں پہ متعین کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے اور لوگ مال غنیمت لے رہے ہیں، اس وقت تک مال غنیمت کا کوئی قانون ابھی نہیں آیا تھا، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی مال غنیمت کی خاطر۔ اور پھر کیا ہوا کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بیک سے آ کے دوبارہ سے حملہ کیا، اور پھر مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ فرمایا جب تم میں سے 2 گروہوں نے پسپائی کا ارادہ کیا اور اللہ ان کا دوست ہے، اور مومنوں کو صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو تاکہ تم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ تو تقوی اور شکر لازم و ملزوم ہے۔ اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے دل میں تقوی آئے، اور تقوی والے ہمیشہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ فرمایا جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں، اگر تم لوگ صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے اور تمہارے دشمن جوش میں آ کر تم تک آ جائیں گے تو تمہارا رب 5000 نشان لگے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ آج کی آخری بات یہی ہے کہ اللہ کی مدد چاہیے تو صبر اور تقوی کا دامن تھامنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔